الحمد للہ الحمد للہ علی نعمائہ الوافرہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المخصوص بکل فاخرہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ما دامت الدنیا والآخرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہو سکے تو تمام حضرات مل کر بآواز بلند انتہائی ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے
رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سب مل کے کہیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. جھوم جھوم کے پڑھیے، میرے موضوع کے مطابق ہے یہ اشعار. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جو جس کو ملا ان سے ملا. بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور یہ مصرع ذرا توجہ سے سنیے. میرے امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو کہے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. 3 مرتبہ جھوم کے ذرا یہ جملہ کہہ دیں. دیکھنی ہے حشر میں عزت. سب پڑھیے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت. نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص میری محبتوں کا مرکز، میری چاہتوں کا مرکز، میرے پیار اور عقیدت کا مرکز
مخلصی فی اللہ، محبی فی اللہ، محبوبی فی اللہ، مصنف کتب کثیرہ، قلزم تحقیق، محقق العصر، گل گلشن سادات، فنا فی الرسول، عالم ربانی عارف حقانی، حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی فی الدارین، سادات کرام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، مہمانان گرامی قدر اور 40 روزہ تعلیم القرآن کورس کی آج کی نشست میں تشریف لانے والے انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، جہاں عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، جہاں مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، جہاں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، اور جہاں اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، جہاں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، سچی بات ہے ہمیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جگہ ہماری محبتوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیام قیامت پھلدار فرمائے، اور ہر طرح کے جکھڑ سے، آندھیوں سے، زلزلے سے، طوفان باد و باراں سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرات گرامی، پرفتن دور، اور ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس گئے گزرے ماحول میں کچھ بغیر سین کے جو سکالرز ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پاک کی تعویلات اپنی من مانی سے کرتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو نہیں بدل سکتے، زیروں کو نہیں بدل سکتے، زبروں کو نہیں بدل سکتے، پیشوں کو نہیں بدل سکتے، سیاق و سباق نہیں بدل سکتے کہ ایک آیت یہاں سے اٹھائی پیچھے لگا دی، پیچھے سے اٹھائی آگے لے گئے، یہ ترتیب بھی گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ اب پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ قرآن پاک کے مفہوم پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مفہوم قرآن کو بدلتے ہیں، اور جب قرآن پاک کا مفہوم بدلا جائے تو تب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عقائد اپنی مرضی کے، نظریات اپنی مرضی کے، سوچ اپنی مرضی کی، پھر وہ قرآن پاک کے تابع سوچیں نہیں رہتی، قرآن پاک کے تابع وہ خیالات نہیں رہتے،
خیالات تابع تابی ہوتے ہیں جب بات قرآن کی جائے اور اندر سینے کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر موجود ہو، ورنہ قرآن پھر اعلان کرتا نظر آتا ہے جو دلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، اسی قرآن کو بہت زیادہ پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے سامنے قرآن ہو اور دل میں قرآن والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہو، صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ پھر کہنا پڑے گا کہ شدہ مدہ اس زیراں زبراں سب شان تیری وچائیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی ایک خاصا رمضاں پائیاں۔ اور جو خاص پھر ہوتے ہیں وہ رمز پا جاتے ہیں، پھر قرآن بول بول کے بتاتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے، قرآن پھر بول کے بتاتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے، قرآن ان سے باتیں کرتا ہے کہ مجھ میں کیا ہے۔ حضرات اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت کو لوگوں نے گھٹانا چاہا، پر جس مقام کو اللہ بڑھائے، ذرا بولیے نا، جس کے مقام کو اللہ بڑھائے اس کے مقام کو کم کر سکتا ہے؟ ذرا کھلے دل سے بولیے، کچھ نہیں ہوتا جی، کو کم کر سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع میرے اللہ نے روشن کی ہے، قرآن میں بھی روشن کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روشن کی، اقوال ائمہ، اقوال صحابہ، اقوال مفسرین سب کے سامنے روشن کی اور واضح کر دیا کہ لوگوں قیامت آ جائے گی لیکن کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہو سکتا جو میرے حبیب اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کر سکے۔ کیوں؟ بڑھانے والا میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، دینے والا میں ہوں، تو جب میں نے کمی نہیں چھوڑی تو اور کون ہے جو مقام مصطفیٰ کو کم کر سکے؟ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پاک، میں چیلنج کر رہا ہوں، پورا قرآن پاک کا مطالعہ کریں، پڑھ لیں، ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ ہو کہ مومنین کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ آپ سب اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، چونکہ ہمیں تو اپنے ایمان پہ شک ہی نہیں ہے، ہم تو اس امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں کہ جن کے شاگردوں نے یہ فرمان آپ کا روایت کیا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تم سے انت مؤمن، بتاؤ تم مومن ہو، تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شک نہیں پیدا کرنا، یہ کبھی نہیں کہنا انا مؤمن انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں، نہیں، بلکہ کہنا یہ ہے انا مؤمن بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے میں مومن ہوں۔ ذرا اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے بولیے، کیونکہ میرا کچھ طریقہ ہے گفتگو کا، آپ کو پتہ ہی ہے، پرانی شناسائی ہے تو وہ سر بھی ہوتی ہے، گر بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اتوار ہوتا ہے نا ہمارا ایک، یہ ذرا چاشنی والا اتوار ہو، جن چس والا اتوار آندے ہو نا، وہ اتوار ہونا چاہیے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، اور آواز اونچی سے بولیے سبحان اللہ۔ پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا مفہوم یہ ہو کہ مومنین اور مسلمین ان کے لیے شفاعت نہیں ہے، بلکہ جس جگہ بھی شفاعت کا انکار ہے اور بتایا گیا کہ شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں چلے گی قیامت کے دن، یہ کن کے لیے ہے؟ خدا کے بندو، نہ ایمان والوں کے لیے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، بلکہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو کافر ہوگا، جو کافر ہوگا، جو کافر ہوگا۔ یہ ساری آیتیں کفار کے لیے ہیں، اور یہ خوارج کا بڑا پرانا طریقہ ہے کہ جو کافروں کی آیتیں ہیں
وہ ساری کی ساری مومنین پہ چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ شرارتی اور شریر ترین بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے جو بخاری شریف کی جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے کہ یہ شرارتی اور شریر مخلوق ہیں، بدترین لوگ ہیں، جو کافروں کے بارے میں جو نازل ہوئی آیات کریمہ ان کو مومنین اور مسلمین پہ فٹ کرتے ہیں اور چشمہ کرتے ہیں۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں، پورے قرآن پاک میں جس جگہ بھی شفاعت کا انکار کیا گیا کہ فلاں کی شفاعت نہیں ہوگی، فلاں کی شفاعت نہیں ہوگی، فلاں جگہ سفارش کام نہیں آئے گی، فلاں جگہ نہیں آئے گی، کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا، یہ سب کی سب کن کے لیے ہیں؟ کفار کے لیے۔ حوالے میں پیش کر دیتا ہوں 3-4، تفسیر قرطبی اس کے لیے پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر خازن پڑھ لیں، تفسیر بغوی پڑھ لیں، یہ جتنی امہات الکتب ہے تفاسیر میں ان سب کا مطالعہ کریں، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ آپ بھی فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے جس میں انکار ہے کوئی شفاعت نہیں کسی کی کرے گا، وہ کس کے بارے میں ہے؟ فرمایا یہ کفار کے بارے میں ہے، کافروں کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بندو ہم رشتہ داری کی بات نہیں کر رہے، محبوب کی غلامی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فلاں کام آئے گا، ایسے فلاں کام آئے گا، ایسے فلاں کام آئے گا، ماں نہیں سنبھالے گی، باپ نہیں سنبھالے گا، کوئی رشتہ دار نہیں سنبھالے گا، کوئی پارٹی والا نہیں سنبھالے گا، کوئی تعلق والا نہیں سنبھالے گا، کوئی یار دوست پڑوسی نہیں سنبھالے گا۔ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم حبیب اعظم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، جو کوئی کہیں کسی کو سنبھالا نہیں دے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتی کو سنبھالا دیں گے، اپنے گناہگار امتی کو سنبھالا دیں گے۔ حضرات گرامی، اب تھوڑا سا آگے چلیے اور سنیے ذرا ایک روایت سنیے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ہے بخاری شریف کے اندر، کہاں ہے بولیے؟ بخاری شریف کے اندر، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، اور کتاب کی طرف بائیں ہے۔ راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شفاعت کو ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمجھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسن لم یوتہن احد قبلی، اللہ نے 5 عظمتیں اور فضیلتیں مجھے وہ عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ خوش ہو کے بولیے، خوش ہو کے بولیے، اللہ اکبر، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ میں برکت کے لیے، وہ چوتھی شفاعت والی بات ہے، برکت کے لیے میں باقی 4 کا ذکر کرنے لگا۔ فرمایا نصرتو، چونکہ امتی کے سامنے اس کے نبی کا ذکر ہو تو امتی کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح چمک اٹھتا ہے، میں اس لیے برکت کے لیے ذکر کرنے لگا ہوں۔ فرمایا نصرتو بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن 1 مہینے کے مسافت میں دور ہو، اللہ میرا رو میرے دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے، میرا رو میرے دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی فرما دیا۔ کس کے لیے جی؟ کس کے لیے بولیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہو نماز کا وقت آ جائے نماز قائم کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے
اور مجھ سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اب چوتھی میں آخر پہ بیان کرتا ہوں، پانچویں سنیے۔ فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کو اللہ نے خاص علاقے اور قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب میری باری آئی اللہ نے یہ تخصیص ختم کر دی، حکم عام کر دیا، مجھے اللہ نے عمومی طور پہ سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اور پانچویں چیز سنیے اور جھومیے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا پانچویں خصوصیت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جو پانچویں فضیلت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ جس کو نہیں سمجھ آئی وہ بھی بولے، لفظ شفاعت تو سمجھ آ گیا نا۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، میرے اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شفاعت کبریٰ کا منصب۔ اب شفاعت کبریٰ سمجھیے اور شفاعت صغریٰ سمجھیے۔ ایک ہے شفاعت صغریٰ، یہ چھوٹے بچے بھی کر لیں گے، یہ حافظ قرآن بھی کر لے گا، یہ شہید بھی کر لے گا، یہ علماء بھی کریں گے۔ علماء کی دفعہ چپ ہو گئے جی، خوش ہو کے علماء بھی بولیا کرو۔ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ شفاعت صغریٰ جس کے دو چھوٹے معصوم بچے یا کچے بچے، دونوں کو طرح طرح کی روایات موجود ہیں، فوت ہو گئے، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ضد کریں گے کہ یا اللہ ہم نے والدین کو ساتھ لے کے جانا ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو پورا فرمائے گا، رب فرمائے گا لے جاؤ لے جاؤ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین، ترجمہ کروں ام المومنین کا، ساریاں دی ماں نہیں، صرف ایمان والیاں دی اماں جان، سب کی اماں نہیں، صرف ایمان والوں کی اماں جان۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو بچے معصوم چلے گئے وہ تو شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، والدین ان کے جنت میں چلے جائیں گے، جس کا ایک ہوا فرمایا اس کا بھی اللہ بات پورا کرے گا، اس کی بات کو پورا کر کے اس کے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ عرض کرتی ہیں آقا جس کا ہو ہی کوئی نہ، جس کا ہو ہی کوئی نہ، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ ہائے ہائے، جس کا کوئی نہیں اس کا، بولیے اس کا میں ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فراتکم علی الحوض، یہ حدیث صحیح ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ انا فراتکم علی الحوض، فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا۔ اچھا پہلے جو جانے والا ہوتا ہے یہ کس لیے جاتا ہے جی؟ بعد میں آنے والوں کے لیے بندوبست کرنے کے لیے۔ پیاسے آ رہے ہیں، میں ان کے لیے پہلے جا کے انتظام کر دوں، انا فراتکم علی الحوض۔ اچھا یہ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھتے ہیں بالغ مرد اور بالغہ عورت کے لیے، اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ تو ہو گئی بالغ کے لیے۔ جب چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ نابالغ فوت ہو جائے اس کے بارے میں بھی یہی پڑھتے ہیں جی، اس کے لیے دعا علیحدہ ہوتی ہے، اس میں الفاظ کیا آتے ہیں؟
اگر بچہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا. یہ لفظ فرط یاد رکھیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہی لفظ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور فرمایا انا فرطکم علی الحوض. میرے امتیاؤ، تم بعد میں آؤ گے، میں حوض کوثر پہ پہلے پہنچ کر تمہارے لیے بندوبست کر دوں گا. اب بتاؤ رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا چاہیے؟ یہی شفاعت کے سارے انداز ہیں، یہی شفاعت کے سارے طریقے ہیں. انا فرطکم علی الحوض. اس لیے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پیتے ہم ہیں. چلو آج حضور قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ کی موجودگی میں آپ کے وسیلے سے ایک دعا کر لیں. آپ کے وسیلے سے ایک دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا آمین کہیں گے نا؟ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام نصیب کرنا. آپ سب نے آمین کہی تو کسی کی آمین کو اللہ قبول تو فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے باقی کی آمین بھی قبول فرما لیتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کہ ہم جب جائیں پیاسے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جام عطا فرما دیں. انا فرطکم علی الحوض اللہم اجعل لنا فرطا، اللہم اجعلھا لنا فرطا. یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے. کیا مطلب؟ کہ ہم تو بعد میں جائیں گے، یہ ہمارا بچہ یا نابالغ بچی پہلے چلے گئے. یا اللہ پاک ان کو ہمارے لیے فرط بنا دے. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے ان کو. یہ ہے شفاعت صغری. حافظ قرآن بخشوائے گا، علماء بخشوائیں گے، علماء حق یہ شفاعت کریں گے، یہ سفارش کریں گے. حتیٰ کہ جس کو آپ نے پانی پلایا ہوگا، بولیے جس کو آپ نے پانی پلایا ہوگا اور جس کو آپ نے وضو کروایا ہوگا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو جہنمیوں میں سے ایک بندہ نکل کر جنتیوں میں سے ایک فرد کے دامن کو پکڑ لے گا اور اس کو کہے گا اما تعرفونی، مجھے پہچانا ہے حضور میں کون ہوں؟ جناب آپ جنتی ہیں، مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں، ایک دفعہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. وہ کہے گا میں نے آپ کو وضو کروایا تھا. آج آپ اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، میرا وہ پانی پلانا، میرا وہ وضو کروانا، اس کا صلہ کہاں گیا؟ اب اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو نجات عطا کرے گا. کس کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنتی کی شفاعت کی وجہ سے. اس کی شفاعت کی وجہ سے ایک جنتی جو جنتیوں کی صف میں موجود ہے وہ شفاعت کرے تو جو جہنمی ہے اس کو نجات ملتی ہے. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہوں، جن کا نام ہوتا ہے نا محمد شفیع، مجھے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں. جن کا والدہ نے نام رکھا ہوتا ہے محمد شفیع، کبھی غور کریں نا اس پہ، محمد شفیع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو شفیع ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں. یہاں ایک اور نقطہ میں آپ کو عرض کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ مضمون اتنا طویل ہے
میں وہ بس ایک ایک دانہ لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں، میں بھی ایمان والا ہوں الحمدللہ، آپ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ ایمان والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم گرامی کیا ہے؟ کھلے دل سے بولیے۔ چلو میں سر تو نہیں لگاؤں گا، لیکن میم کے ساتھ ہونٹ ملا کے سر بنتی ہے نا، محمد، ذرا اس سے مزہ لیں، ذرا بولیے نا، 3 مرتبہ کہیے محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ یہ ہے ذاتی اسم گرامی، یہ زمین پہ مشہور ہے، اور ایک آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمانوں پہ مشہور ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بولی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، چونکہ آسمانی نام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانی ہے، اس لیے انہوں نے وہاں کی بولی بول کے یہ لفظ احمد استعمال فرمایا۔ اور ایک نام قیامت کے دن مشہور ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نام ہے الف ہا یا دال، احید۔ ایک نام زمین پہ مشہور ہے، ایک نام آسمانوں مشہور ہے، ایک نام قیامت کا مشہور ہوگا۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احید کہتے کس کو ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معنی ہوا نا الذی یحمد حمدا بعد حمد، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہوا اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور احید کا معنی کیا ہوا؟ ذرا توجہ سے سنیے، ذرا جھوم جائیے معنی سن کر۔ امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، ایک بندہ آگ کے گڑے کے کنارے پر ہو اور بالکل قریب ہو کہ وہ گر جائے، جو پیچھے سے آ کے پکڑ کے بچا لے، اس کو احید کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں احید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائماً ابدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغرا نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرا ہوگی۔ اس کے لیے ایک حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، اور میرا رب میرے ساتھ کیا وعدہ قیامت کے دن پورا کرے گا۔ محبوب تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اپنے رب کی عطا پہ محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ اچھا یہاں بھی ایک نکتہ سنیے، بڑی توجہ سے سنیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، خیر کثیر عطا کر دیا۔ بروایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خیر کثیر عطا کیا۔ اب خیر کثیر میں تو ہر شے ہی آ گئی، اب پھر رب فرما رہا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب اور اتنا دوں گا۔ کوئی دنیا کا محب محبوب کو یہ کہے کہ محبوب میں نے تجھے خیر کثیر دے دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی تیرا، میری ہر شے ہی تیری، میرے پلاٹس، میری گاڑیاں، میری بلڈنگیں، میری کوٹھیاں، میری کاریں، ہر شے، میرا بینک بیلنس، اور میں بھی محبوب تیرا۔ اب اور کوئی گنجائش باقی ہے کہ وہ محب اعلان کرے؟ ذرا بولیے، کوئی گنجائش رہتی ہے باقی؟ جب کہے کہ میں بھی تیرا، میری ہر چیز تیری، پھر کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ میں خالق کائنات ہوں، میں پھر اعلان کر رہا ہوں، پہلے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور پھر اعلان کر رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ محبوب اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جائے گا۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سارا کوئی دے تو دیا، اب پھر اور کیا رہ گیا جو دینا ہے؟ فرماتے ہیں یہ منظر قیامت کے دن پیش ہوگا۔
آج اصحاب الشمال بول رہے ہیں، اصحاب الیمین کم بول رہے ہیں، یعنی دائیں والے کم بول رہے ہیں، بائیں والے زیادہ بول رہے ہیں. آج ذرا سب مل کے کہیے نا سبحان اللہ. یہ منظر کب پیش ہوگا؟ قیامت کے دن، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور گناہگار، سیاہکار، بدعمال، روسیا اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور کئیوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جن کا پسینہ سرین تک ہوگا، کئی پشت تک، کمر تک، پسینہ گردن تک، اور کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، کانوں تک پسینہ آ جائے گا، پھر پسینے میں ڈوبیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. میں بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مسند امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، سب روایات کو اکٹھا کر کے اس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے سر انور کو سجدے میں رکھوں. کہاں رکھوں گا؟ سجدے میں. اور رکھوں گا کب؟ ذرا توجہ سے سنیے. جب یہ امت اپنے ابا جی آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. آپ مسجود ملائکہ ہیں، ہمارے ابا ہیں، ابو البشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو آپ ہماری سفارش فرمائیے. بہت معاملہ عجیب ہے. للہ الواحد القہار کی صدا بلند ہو رہی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج بڑی ہیبت کا دن ہے، بڑا پرخطر دن ہے. حضور ہماری سفارش فرمائیے. آپ فرمائیں گے کہ اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. حضور آپ خود بھیجیں، کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. قوم پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی. اللہ نے آپ کو طوفان سے نجات عطا کی. آپ کا بڑا منصب ہے اور آپ بڑی وجاہت والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بڑے وجیح ہیں. تو مہربانی کیجئے سفارش فرما دیں، شفاعت کر دیں. فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. حضور بھیجیں، کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے، جن کے لیے اللہ قرآن پاک میں فرمائے منہم من کلم اللہ، جن کے لیے اللہ فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضور آپ تو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے ہیں، ہمارے لیے سفارش کر دیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمائیں گے اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، لست لہا، اس شفاعت کے لیے میں نہیں ہوں. اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس قوم آئے گی، وہاں سے پھر اذهبوا الی غیری، پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، لست لہا، نفسی نفسی. حضور اب کہاں جائیں؟ فرمایا بتا میں دیتا ہوں، چلے تم جاؤ. بتا میں دیتا ہوں، تم چلے جاؤ. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے. امت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی نا تو پریشان حال ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہاں سے آ رہے ہو؟ جی اپنے ابا کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، کلیم کے پاس گئے، خلیل اللہ کے پاس گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس گئے علیہم السلام. اب کسی نے ہمیں سہارا نہیں دیا، شفاعت نہیں کی، سفارش کا دم نہیں بھرا، حامی نہیں بھری. حضور آپ کے پاس آ گئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں تم صحیح جگہ پہ پہنچے ہو. آنا لہا آنا لہا آنا لہا، شفاعت کے لیے تو میں ہوں، شفاعت کے لیے تو میں ہوں، شفاعت کے لیے تو میں ہوں.
ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا انا لہا انا لہا انا لہا، مالک یوم الدین کی بادشاہی، مالک یوم الدین، ہیبت، جلال، قوم گھبرائی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلم شریف کی ایک اور حدیث ساتھ ملا کے اس کا مفہوم بھی، اور مستدرک میں موجود ہے اس کا مفہوم بھی ساتھ ہی پیش کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کے لیے نور کے، سونے کے منبر لگائے جائیں گے قیامت کے دن۔ میرے لیے بھی لگے گا، منبر شریف لگے گا، سب نبی بیٹھ جائیں گے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رہوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ کس وجہ سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں تشریف فرما ہوں گے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، میری امت پیچھے پریشان رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت کا کوئی پرسان حال نہ ہو پیچھے، میں کھڑا رہوں گا۔ میرا رب فرمائے گا حبیب بیٹھتے کیوں نہیں؟ کرسی صدارت لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے، یہ کرسی صدارت ہے، حبیب آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ یا اللہ امتی امتی، دو دفعہ فرمائیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا حبیب فیصلہ کر، تیری امت کے بارے میں کیا کروں؟ تو فیصلہ کر، میں عمل کر دیتا ہوں، محبوب فیصلہ کر۔ اب جملہ ذرا سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں گے؟ عرض کریں گے یا اللہ میری خواہش یہ ہے، یہ جملہ میں نے زور سے نہیں کہنا، میں بڑے آرام سے کہنے لگا ہوں، عجل حسابہم، یا اللہ باقیاں دے حساب بعد چ لیندا رہی، میری امت دا حساب ذرا جلدی لے لے۔ آئے 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 آئے، بتاؤ رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ عجل حسابہم، یا اللہ میری امت کا حساب ذرا جلدی لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ میری شفاعت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ اللہ کی رحمت سے اور کچھ میری شفاعت سے۔ آگے جملہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں شفاعت کرنا چھوڑوں گا نہیں، میں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں نہیں رہ جائے گا۔ جب یہ منظر مالک یعنی داروغہ جہنم وہ دیکھے گا نا، وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ایک امتی بھی اللہ کے غضب کے لیے آپ نے کوئی نہیں چھوڑا کہ جو جہنم میں رہ جائے، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر واپس آئیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شفاعت کا وقت ہوگا سب خاموش ہوں گے، مجھے اجازت ملے گی میں اپنا سر انور سجدے میں رکھوں گا، اپنا سر انور سجدے میں رکھوں گا۔ میرا رب پھر صدائے دل نواز ارشاد فرمائے گا، میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر اٹھائیے نا۔ اپنا سر اٹھائیے۔
اچھا جب انسان سجدے سے سر اٹھاتا ہے کوئی سامنے ہو تو نظر پھر پڑتی ہے؟ بولیے، کوئی سامنے ہو تو پھر نظر پڑتی ہے؟ سامنے والے کی بھی چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اور جو سجدے سے سر اٹھا رہا ہے اس کی بھی نظر سامنے والے پہ پڑتی ہے۔ اللہ اپنی شیان شان جلوہ فرما ہوگا، اس کے لیے کوئی کمیت اور کوئی کیفیت نہیں ہے، بغیر صورت کے ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے اس طرح جلوہ گر ہوگا۔ اور ذرا تھوڑا سا عشقیہ ترجمہ کروں اس کا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سب چپ ہیں، سب خاموش ہیں، مورے سکوت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سر اٹھائیے نا سجدے سے، ذرا اپنا رخ انور تو دکھائیے جی، اپنا ذرا چہرہ تو دکھائیے۔ آج محبوب تیرا چہرہ دہا دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل تسمع، سب سائلنٹ ہیں حبیب، سب چپ ہیں، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، سب خاموش ہیں۔ قل، حبیب تو بول، حبیب تو بول، ذرا میری بارگاہ میں لب کھول۔ تسمع، محبوب گارنٹی ہے، جو تو کہے گا ہم سنیں گے، پر آپ بھی تو کبھی بولیں گے نا آپ بھی جی۔ قل تسمع، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہو، کچھ بولو، کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو نا، ہونٹ وا کرو، ہونٹ کھولو، محبوب کچھ بولو۔ تسمع، جو کہو گے وہ سنا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا محب ہے اور کیسا حبیب ہے، ایسا طالب کوئی نہیں جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ آج محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ محبوب سل، آج کوئی بولے گا نہیں تو مانگے گا کیا؟ کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو نہ بولنے کی نہ مانگنے کی۔ حبیب تو پھر یار ہوا نا، مطلوب ہوا نا، محبوب ہوا نا، تو میرا مقصود ہے، حبیب ہے۔ محبوب سل، مانگو مانگو، یہ شفاعت کبریٰ بتا رہا ہوں، مانگو تو عطا، محبوب گارنٹی ہے، جو بھی مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ کوئی اللہ نے حد مقرر نہیں کی، یہاں تک مانگو، اس سے آگے مانگو گے تو نہیں دوں گا میں، کوئی بارڈر لائن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ جب محب اللہ تعالی حبیب کے لیے حد قائم نہیں کرتا تو کون ہوتا ہے حبیب کے لیے حد قائم کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ زندہ باد، تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ چائنا کا انچی ٹیپ لے کر یا چائنا سے کیلکولیٹر منگوا کر تو حبیب کی حدیں ناپتا پھرے، پمائش کرتا پھرے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ جس نے شانیں دی اس نے تو ساری حدیں ختم کر دی۔ اور میرا جملہ یاد رکھنا، الہ نہ کہو کبھی بھی، الہ نہ کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی بھی الہ نہیں کہنا، معبود نہیں کہنا، سجدے کے لائق نہیں کہنا، اللہ نہیں کہنا، باقی جو شان آپ کا دل کرتا ہے محبوب کی بیان کرو۔ میں اور آپ تو شانیں آج بیان کر رہے ہیں، یہ میرے اللہ نے پہلے ہی اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔
سل توتا، حبیب مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آگے سنیے، وشفا، حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں، حدیث صحیح، سندن بھی صحیح متنن بھی صحیح۔ وشفا تو شفا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترجمہ پنجابی چ کراں، پنجابی کراں ترجمہ یہ، محبوب تو امتی چھڑوائی ہے اسی چھڈی ہے انہیں، یہ پنجابی ترجمہ ہے۔ نقوی شاہ صاحب یہ پنجابی وہی ترجمہ ہے، وشفا تو شفا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت کرتے جائیں، ہم آپ کی شفاعت کو قبول کرتے جاتے ہیں۔ اچھا میرے ذہن میں نا ایک نقطہ کافی دیر سے گردش کر رہا ہے، میں اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں لیکن وہ پلٹ کے پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں بیان کر مجھے، دو دروازے ہیں قیامت کے جن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے۔ کتنے دروازے بولو؟ سب بولیے کتنے دروازے؟ دو دروازے، ایک دروازہ شفاعت اور ایک دروازہ جنت، دو دروازے۔ جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو رضوان جنت پوچھے گا من انتا، من انتا، اے دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کون ہیں؟ یہ حدیث ہی پیش کر رہا ہوں، من انتا، وہ رضوان جنت مجھ سے پوچھے گا من انتا، آپ ہیں کون؟ اب ذرا مجھے سوچ کے بتائیے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سوچ کے ذرا مجھے بتائیے، جواب ارشاد فرمائیے گا لازمی، کہ رضوان جنت کو اللہ نے پہلے تو بتایا ہوا ہے کہ میرے حبیب سے پہلے کسی نے نہیں آنا ادھر، اور دروازہ کھٹکھٹانا کسی نے نہیں، تو نے کھولنا کسی کے لیے نہیں، اور معراج کی رات رضوان جنت نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوا ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور اللہ نے ڈیوٹی بھی یہی لگائی ہے کہ میرے محبوب سے پہلے کوئی نہیں آئے گا، کھٹکھٹائے گا کوئی نہیں، تو نے کھولنا کسی کے لیے نہیں۔ اور توجہ سے، جو جنت کے دروازے ہیں یہ ایلومینیم کے نہیں ہیں، یہ لکڑ کے نہیں ہیں، یہ لوہے کے نہیں ہیں، یہ شیشے کے نہیں ہیں، یہ دروازے ہیں لطیف، یہ حقیقت سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہے کہ دروازے لطیف ہیں، کثیف نہیں ہیں، تو جب لطافت ہو تو آر پار نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے بات میری رستے میں رہ گئی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا دیوانے، رضوان جنت کو خبر بھی ہے، پھر معراج کی رات دیدار بھی کیا ہوا ہے، اور پھر دروازوں کے آر پار نظر بھی آتا ہے، پہچانتا بھی ہے کہ آنے والا آیا کون ہے۔ پھر کیوں پوچھے گا من انتا؟ پھر کیوں پوچھے گا من انتا؟ آنے والے آپ کون ہیں؟ یہ نہ سوال میرا ہے، نہ جو جواب دینے لگا ہوں وہ میرا ہے، یہ سوال بھی شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، اور پھر اس کا جواب بھی خود دیا السراج المنیر کے حاشیے کے اوپر، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، کتاب کی طرف بائیں ہے، حاشیے کا جو سطر نمبر 3 ہے، جو میں جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا سنیے، جھوم کے سنیے ذرا، اور لبوں کو چوم کے سنیے، اور عشق کو تازہ اور ایمان کو تازگی دینے کے لیے سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ پوچھے گا من انتا۔ شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کیوں پوچھے گا جانتا ہوا بھی، پھر کیوں پوچھے گا من انتا؟ اس لیے پوچھے گا لتلذذ، لتلذذ، لذت، چس، مزہ، لطف، سرور، کیف، لتلذذ بسماع صوت ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ محبوب کی آواز سننا چاہتا ہے۔ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو رہ گئے وہ بھی سمجھ گئے۔
لِتَلَذُّذِ بِسِمَاعِ صَوْتِهِ۔ اچھا ادھر لذت وہ لینا چاہتا ہے کہاں سے؟ آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر۔ گناہگار میرے جیسے جو ہیں نکمے، سیاہکار، بد عمل، ہمارے جو مزہ ہوگا نا ہمیں جو قیامت کے دن، وہ ہوگا محبوب کی شفاعت سے۔ آئے آئے، وہ کیسے ہوگا؟ حبیب کی شفاعت سے، کہ جب ہم عرض کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، جس کام کے لیے تم در بدر جاتے رہے اس کام کے لیے تو میں ہوں، اس کام کے لیے تو میں ہوں، تم شفاعت ڈھونڈتے رہے، شفاعت کے لیے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کے لیے کیا کریں گے؟ یا اللہ میری امت اس کا حساب بھی جلدی لے لے، میں ان کی شفاعت کر رہا ہوں، ان کو جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں جو کے برابر، جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، محبوب جاؤ جہنم سے نکالو، جنت میں لے جاؤ اس کو۔ کس کے برابر؟ جو کے دانے کے برابر، جس کے دل میں ایمان ہے۔ اگر جانتے نہیں تو نکالیں گے کیسے؟ یہ میں سوال آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ علامہ ساقی صاحب، اگر جانیں گے نہیں تو نکالیں گے کیسے؟ اس کے لیے تفسیر عزیزی پڑھنا پڑے گی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جانتے ہیں میرے کس غلام کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ گناہگار ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن ایمان ہے کتنا؟ جو کا دانہ ہے نا اس کے برابر ایمان ہے، نکال کے محبوب لے جاؤ اس کو۔ اب پھر سر انور سجدے میں رکھیں گے، رب پھر فرمائے گا کل تسما سل توتا وشفا تو شفا، یا اللہ میرے امتیوں کی بخشش کا سامان پیدا کر۔ رب فرمائے گا جس کے دل میں ایک ذرے یا رائی کے دانے جتنا ایمان ہے، محبوب نکال لو اس کو بھی لے جاؤ۔ اب رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے اور ذرہ کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ کو خبر ہی ہے، محبوب نکالو لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کی کیفیت اور اس کی مقدار کو نہیں جانتے تو پھر نکال کے جنت میں کیسے داخل کریں گے؟ قرآن پاک سے ایک ثبوت پیش کر دو اس کا برکت کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، محبوب بشارت دیو انہاں نو جنہاں نے ایمان لے آندا تے کم چنگے کیتے۔ اور بشارت دینی کس چیز کی ہے؟ ایسی جنت کی، ایسے باغات کی جن کے نیچے اللہ نے نہریں جاری و ساری فرمائی ہے۔ یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے۔ وبشر الذین، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، محبوب آپ بشارت دے۔ جس نے ایمان جس نے قبول کیا اور عمل اچھے کیے۔ اب ایمان کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے میرے کون سے امتی نے کون سا اچھا کام کیا ہے۔ اب میں 2-3 سیکنڈ خاموش ہونے لگا ہوں۔ میں نے ایک اچھا کام کر لیا ہے، آپ کو نہیں خبر کہ میں نے کیا کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میں نے کیا اچھا کام ابھی کیا ہے، ابھی 3-4 سیکنڈ میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ یہ میں قرآن پاک سے استدلال پیش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ میں نے کیا کام کیا، یہ میں نے 10 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا ہے۔ اب جب خبر نہیں ہوگی تو بشارت کیسے دیں گے؟ بشارت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا بھی پتہ ہو، اور بشارت دینے کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح کا بھی پتہ ہو، عمل صالح کا بھی پتہ ہو۔ اسی طرح
جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے اس کا خبر ضروری، اور جس کے دل کے اندر رائی یا ذرے کے برابر ایمان ہے اس کی خبر کا ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکالیں گے اپنے غلاموں کو جہنم سے اور جنت میں داخلہ ان کو نصیب فرما دیں گے۔ پھر سر انور سجدے میں رب پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل تسمع سل توتا وشفا تو شفا، وشفا تو شفا۔ یا اللہ میری امت اس کی بخشش کا سامان پیدا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ فرمائے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے جاؤ۔ رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نکال کے لے جاؤں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کل تو اسما، میرا سر انور سجدے میں ہوگا، رب فرمائے گا وشفا تو شفا، سل تو ہوتا وشفا تو شفا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کریں گے یا رب العالمین میری امت کی بخشش کا سامان پیدا فرما دے۔ اللہ پھر فرمائے گا محبوب جاؤ خوش ہو جاؤ، جاؤ خوش ہو جاؤ، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو جہنم سے نکالو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، جنت میں پہنچا دو۔ جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمارا ایمان ہے، ہمارا سہارا ہے، ہمارا قیامت کا جو منظر ہے وہ بڑا عجیب ہوگا، اس کو اتنا آسان نہ سمجھو۔ اب میں آخر پہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں جو قصیدہ بردہ شریف میں آپ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب بابا سے بلند والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ پانچ واری پڑھنا بابا سے بلند پڑھنا ہے، اس سے انداز نال پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو۔ والحبیب والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب والحبیب فاتہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حال من
من الاحوال مقتحمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی حبیب. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے، اسی کے کرم سے، اسی کی رحمت سے جو مجھے توفیق ہوئی، میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور یہ عقیدہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور پیش کرنے کی سعی کی ہے. اللہ تعالیٰ نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے غلطیوں سے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ عالیہ منورہ مقدسہ مطہرہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.